السلام علیکم۔ جب ہم پورا دن کام کر کے رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو ہمیں فوراً نیند آ جاتی ہے، یا پھر لیٹ کر اپنے موبائل میں سوشل میڈیا کا بے مقصد استعمال کرتے ہیں، جس سے ہماری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور ہم وہ رات بے چینی میں گزارتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ کا نام پڑھ کر سوئیں، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائیوں سے پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ایک معجزہ ہے اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنی خاص خصوصیت کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہیں۔ قرآن پاک میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور جس کی بنا پر یہ آیت قرآن پاک کی سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی سردار آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروف زندگی میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ناشکرے دل میں خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن نہیں، تو ہم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اگر اللہ تعالی ہم سے یہ تمام نعمتیں واپس لے لے تو تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں اور وہی ہے سب سے بلند اس عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں کے شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن پاک کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک دن میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر لوگ اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد یہ سورت پڑھنا جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ جو شخص اسے صبح و شام پڑھے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ روایات میں ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے اور بعض روایات کے مطابق 70,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 3 نور نظر آئے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ اخلاص کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے ثواب کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے پڑھنے والا ضرور میری زیارت کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے گھر میں آیت الکرسی تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر شیطان نہیں آ سکتا، اور 40 دن تک کوئی جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اختتام اللہ کے 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی الحی القیوم، یعنی وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والی ہو۔
اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پہلی آیت کے پہلے جملے کا آیت کے آخری جملے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ کے 2 نام آئے ہیں اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ پاک نے فرمایا، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام چاہتے ہیں، نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر رہ نہیں سکتے، اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات پاک، زمانے کا حاکم، طاقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس کے 8ویں جملے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اس کے 8ویں جملے سے کنیکٹڈ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوقات کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ ہی اونگ آتی ہے۔ تیسرے جملے میں ذکر ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 2 ناموں کو سمجھنا ہوگا۔ ایک ہے مالک، دوسرا ہے ملک۔ مالک کا مطلب ہے آنر اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ ملکیت چیزوں پر ہوتی ہے جبکہ بادشاہت لوگوں پر کی جاتی ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، یعنی ہر چیز جو اس نے پیدا کی ہے وہ اس کا مالک ہے۔ آیت کے 7ویں جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور ملک بھی۔ پھر چوتھے جملے میں ارشاد ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ چھٹے جملے میں فرماتا ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے۔ چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں، یعنی جملہ نمبر 1 اور 9، جملہ نمبر 2 اور 8، جملہ نمبر 3 اور 7، جملہ نمبر 4 اور 6، یہ سب جملے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ وہ جملہ نمبر 5۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے۔ جس سے پہلے اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے اس کے بارے میں 5ویں جملے میں فرمایا ہے کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن پاک اللہ کے الفاظ ہیں جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔